السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکر۔ آج ذرا بات کریں گے ہم اپنی اکانومی کو لے کر۔ اکانومی میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایس سی او سمٹ ہوئی، ایس سی او سمٹ کا سب سے طاقتور جو ایک فیس سامنے آیا وہ ہے ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک۔ پاکستان اس کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، ایس ایم ایز کو نیا سہارا ملے گا۔ یہ نیا ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کی کیا خاصیت ہوگی اور اتنی اہمیت کیوں ہے کہ بین الاقوامی میڈیا سے لے کے مغربی دنیا تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پھر جس طرح سے ایس سی او سمٹ پر ہم نے دیکھا کہ پریڈ کا دن آیا تو عسکری طاقت کا بھی مظاہرہ کیا چائنا نے، اور ہمارے لیے تو اس لیے بھی اچھا ہے کہ یہی ساری عسکری طاقت چائنا کی ہم نے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروائی اس جنگ کے ذریعے، اس مارکا بنیان المرصوص کے ذریعے، جس کے ذریعے ہم نے ایک تھپڑ کی صورت میں بھارت کو جواب دیا۔ حکومت نے پاکستان کے 59 دن میں ہی 1.63 یعنی 1.63 خرب روپے کا قرض کلیئر کیا ہے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تھوڑی سی اکانومی پر تو ہم نے بات کرنی ہی کرنی ہے، لیکن این ایف سی ایوارڈ جس کا ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پورا سیشن کیا تھا، ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے؟ صوبے اپنا حق لینے پر بضد بھی ہیں، لیکن کیا یہ صرف سیاسی کھینچا تانی ہے یا منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی، یا پھر یہ مسائل کا ایک الگ منبع ہے؟ کیونکہ بلدیاتی نظام فعال نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو وہ اس طرح کام نہیں کر رہا۔ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے؟ ہم ذرا آج بلدیاتی نظام کو بھی بڑا ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اس فنڈز کی تقسیم کو بھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، حکومت جو قرض لے رہی ہے اور پھر قرض واپس کر رہی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ نئے وینیوز کھل رہے ہیں پاکستان کے لیے، مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں، وزیر اعظم بہت اچھا اسمارٹ پلے کر رہے ہیں بین الاقوامی منظرنامے پر۔ خاص طور پر ہم اگر بات کریں ڈپلومیٹک فرنٹ کی تو ہماری جو فورن پالیسی ہے بہت اوپن ہے۔ ہم ایک ساتھ امریکہ، چائنا، رشیا کو لے کر چل رہے ہیں، ایک ساتھ ہم مغرب، ایک ساتھ ہم مشرق کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن بہرحال ہم مستعدی کے ساتھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے کیا ثمرات ہوں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ دوسری طرف ہم جہاں پر سیلابی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں پر اگر بلدیاتی نظام بہتر ہوتا تو شاید ڈرینیج سسٹم اور یہ چیزیں اور طرح سے ہوتی۔ پھر ایس سی او کو لے کر، اس ساری چیز کو لے کر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج پینل موجود ہوگا، نعیم صدیقی صاحب ماہر معیشت ہیں، نوشاد علی صاحب سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، مبشر بخاری صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر تینوں حضرات کا۔ پہلے ذرا ایس سی او پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ ڈیولپمنٹ بینک، نعیم صاحب، ایس سی او کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر ہے، اور خاص طور پر پوری دنیا میں اس پر بہت زیادہ اچانک بات ہوئی، جب حالانکہ یہ بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ ایک بینک ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا ایک اپنا فنڈ ہوگا، لیکن اب جب ایک خاص طور پر ایک طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ایس سی او سمٹ میں، اس کے بعد تو پوری دنیا میں اس پہ بات شروع ہو گئی۔ شکریہ ارسلان صاحب۔ یہ دیکھیے، یہ جو سمٹ ہوئی ہے اس دفعہ ایس سی او کی، لاسٹ ایئر یہ پاکستان میں ہوئی تھی، تو اس تیاجن میں دیکھا جائے تو چائنا نے بہت بڑی جیسے پولیٹیکل بھی، ڈپلومیٹک بھی اور عسکری جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں نہ صرف 10 پرماننٹ ممبرز تھے وہ شامل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 20 ادر آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ان کے پرائم منسٹرز، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ یو این آرگنائزیشن ان کے ہیڈ کو بلایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کرتے رہے ہیں کہ ریجنل ٹریڈ کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، گلوبل ٹریڈ سے لوگ ہٹ رہے ہیں۔ ان کے کئی آپ نے دیکھا ٹیرف نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، وہ کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹیرف سے وہ بہت زیادہ ٹریلین، کل بھی ٹرمپ صاحب کا بیان تھا کہ ٹیرف لگنے سے $2 ٹریلین جو ہے وہ امریکہ میں آئیں گے، لیکن شاید انہوں نے اس کا جو انفلیشن امپیکٹ ہے اس کو شاید نہیں دیکھا، اور جو باہر سے چیزیں سستی آ رہی تھیں اس کے جو سب سے بڑے بینیفیشری تھے وہ تو امریکن لوگ خود تھے جو اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس دفعہ جب ٹیرف لگا تو تمام، ایون آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین میں بھی اس طرح پایا جا رہا تھا، اور ایشین سیکٹر میں تو خاص طور پہ جو ویتنام ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، یہ سب اس سے افیکٹ ہو رہے تھے، کیونکہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ بائر جو ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور اس نے پہلے سالوں میں تمام ممالک کو کنسیشن بھی اور فیسیلیٹیشن بھی بہت کی ہوئی تھی۔ اب جو اس کے بعد ٹیرف لگنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا، ملکی ممالک نے دیکھا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک ریجنل ٹریڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ چائنا نے $3.2 ٹریلین کی اس کی ٹریڈ جو ہے وہ ہوئی ہے اس سال مختلف ممالک کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم
10 بلین جو یوان ہے وہ قرضہ بھی دیں گے اور گرانٹس بھی دیں گے. تو بیسیکلی وہ جو پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا امریکہ کا, IMF کا, ورلڈ بینک کا اور جو دوسرے ادارے تھے کہ ویل گیو یو لون یو بائی فرام اس, تو بیسیکلی جب آپ نے وہاں سے بھی یہی کام کرنا ہے تو وہی کام وہی کانسیپٹ آپ ورلڈ بینک کی جگہ یا IMF کی جگہ یا دوسرے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرح پہ اب یہ ایک بینک اپنا بنانے جا رہے ہیں. اس میں اگر یہ تعین ہو جاتا ہے کہ انٹر کرنسی جو ہے وہ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی کرنسی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, تو اس سے ڈالر کو بہت دھچکا لگے گا. ڈالر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4-5 مہینے سے بڑے پریشر میں ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو رہا ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ ادھر ایشیا کے یا دوسرے ملکوں کے بینیفٹ میں جائے گی کہ وہ ٹریڈ جو ہے جیسے رشیا, چائنا, انڈیا, پاکستان اور یہ ریجن سارا دیکھیں تقریباً آلموسٹ 5 بلین سے زیادہ کی آبادی ہے. اور دیکھیں پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹرینتھ ہوتی تھی آبادی جن کی زیادہ ہوتی تھی وہ اسٹرینتھ ہوتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ لے لی. لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں آبادی بھی ہے اور یہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ہے, اور پھر دیکھا جائے ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑا یونیک قسم کا یہاں پہ ارینجمنٹ ہے کہ ہر ملک کی آبادی اتنی ہے کہ وہ دوسرے ملک کی سیل پرچیز کو, ٹریڈ کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے. جیسے ہم چائنا کے ساتھ ہمارا $14 بلین کا اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ, اور پھر اگر ہمارا اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ بھی ٹریڈ کا کوئی سسٹم شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی بینیفیشری اس کی عوام ہوں گے. تو آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی آ رہی ہے. تو ٹرانسپورٹیشن کو اوائڈ آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں, اور ابھی بھی پرائم منسٹر نے یہی بات کی کہ ہم اسٹرانگ اور مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہم سب کا فائدہ ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک ہم ٹھیک بات ہے. لیکن افغانستان کی اس میں عدم شرکت خود میں ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ وہاں پر اور بہت سارے مسائل ہیں انہوں نے فلفل نہیں کیے ہیں, کچھ کمٹمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں کی. گزشتہ روز اس میں بڑی ڈیٹیل ہم نے بات بھی کی. اچھا نعیم صاحب, یہ جو SCO ڈیولپمنٹ بینک ہے, میں ذرا چاہوں گا فوکسلی ہم تھوڑا سا اس پر ایک آپ کا ویو لوں, پھر میں آگے بڑھوں ذرا مبشر صاحب کے پاس بھی اور نوشاد صاحب کے پاس. جی پلیز نعیم صاحب. جی SCO ڈیولپمنٹ بینک دیکھیں سر, یہ ہم نے ایک نئی بات اس دفعہ سنی ہے, اور یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ اپنا کوئی بینک بنائیں جس سے ان کی جو ٹریڈ ہے وہاں پہ ٹرمینیٹ ہو, اور اس میں ابھی یہ تعین کرنا بہت ضروری ہوگا کہ کرنسی کیا ہوگی, کس طرح ہم اس کو ٹریڈ کریں گے. تو یہ کچھ اس کی چیزیں ہیں جو اس کا فریم ورک بنے گا, اور جب وہ بن جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ علاقائی طور پہ ڈالر سے آزاد ہو کے انڈیپینڈنٹلی آپ ٹریڈ کر سکیں گے. اور یہ تمام ممالک جو بھی SCO کے ممبران ہیں اور جو SCO کے ممبران نہیں ہیں, جیسے کہ جو آگے بننا بھی چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ بس اسی طرح کی آپ یہ بات ہے جیسے کوئی بینک جو ڈالر میں ٹریڈ کر رہا ہے وہی بینک یوان میں ٹریڈ کر رہا ہوگا, یعنی جیسے ہم بالکل ADB ہے, IMF ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسی طرح کے ایک بینک ہے. لیکن اس کا جو ایک لیگل اور فائنینشیل فریم ورک جو ہے وہ طے ہونا باقی ہے. جو طے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ دوسری کرنسیز پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا اور ٹریڈ کا افیکٹ ہوگا. نوشاد صاحب, SCO سمٹ آپ کے سامنے ہے, بہت سارے معاملات پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اسپیشلی جس طرح سے پاکستان کی امپورٹنس اجاگر ہو رہی ہے, میرا خیال ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے بھی. اور تنقید میں بھی کر لیتا ہوں, آپ بھی کر لیتے ہیں, صحافی حضرات سارے کر لیتے ہیں کہ جی حکومت یہ نہیں کرتی, حکومت سے یہ نہیں ہوتا, لیکن ایک اچھی چیز ہے تو اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. کافی اچھا پازیٹیو فیس پاکستان کا پروجیکٹ ہو رہا ہے, اور جس طرح پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اس کی عملی تصویر ہمیں نظر بھی آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو SCO پلس ایکچولی تھی, پلس اس کو اس لیے کہا گیا تھا کہ اس میں نمائندے بھی بلائے گئے تھے, آپ نے دیکھا UN سیکرٹری جنرل بھی تھے اور دیگر حکام بھی, اس طرح کے لوگ بلائے گئے تھے. مقصد تو یقیناً اس کا جو تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا, اور ساتھ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سفارتی جو کامیابیاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھے. اب جو معاملہ ہے, یہ جو ڈیبیٹ ہے SCO بینک کی, SCO فنڈ کی, دیکھیے بیسکلی جب IMF بنا, ورلڈ بینک بنا, ایون ADB بنا, یا جتنے بھی بینکس تھے, یہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ سپورٹ کرتے ہیں بینکس جو ہیں, یہ سارے ڈالر بیسڈ تھے, اور اس نے ایکچولی ڈالر کو اسٹرینتھ پرووائڈ کی ہے. اب یہ جو اس وقت SCO کا جو سچویشن ہے, اگر آپ اس کو غور کریں, پچھلے 20 سال کے اندر SCO 5 ممالک سے میرا خیال شروع ہوا تھا, اور اب اس وقت جو ہے وہ 10 اس کے رکن ممبر ہیں,
مکالمتی شراکت دار بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، اور اب تو ایس سی او پارٹنر کی ایک نئی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد وہ تقریباً رکن کی طرح کا سٹیٹس اور وہ چیزیں طے کی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ چائنا اب جو ایکچولی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے۔ اچھا، فرق یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے وہ اپنے ساتھ جو پیسنجر بٹھاتا ہے اس کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے، اس کو گن پوائنٹ پہ نہیں بٹھاتا، یا گن پوائنٹ پہ کسی کو گاڑی سے نہیں اتارتا، وہ جس کو گاڑی سے اتارتا ہے وہ رسپیکٹنگ وے کے اندر پرسپیکٹو کے ساتھ اتارتا ہے، جس طرح مودی صاحب کو انہوں نے اتارا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے، جو ان کی یہ سیکنڈ جو ورلڈ وار کی جو تقریب تھی اس کے اندر آپ کو مودی کہیں نظر نہیں آئے۔ تو اس کی اگینسٹ جب پاکستان کی جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پوری دیکھی ہے، وہاں پہ جس طرح سے روس کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، شاید پاکستان کی سفارتی جیسے کہہ لیجئے ہسٹری کا یہ مجھے سب سے آپ کہہ سکتے ہیں نا پیک ٹائم نظر آ رہا ہے۔ میری جتنی عمر ہے، جتنی میرا تجربہ ہے، یا جتنا میں نے دیکھا ہے، اتنا سفارتی امپورٹنس پاکستان کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یقیناً اس کے پیچھے آپ کی عسکری فتح بھی ہے، اس کے پیچھے آپ کی جو آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دی وہ بھی موجود ہے، ہر محاذ پہ دی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ کوئی عسکری معاملہ صرف نہیں تھا، آپ نے سفارتی محاذ پہ بھی اس کو شکست دی، آپ نے بیانیے کے محاذ پہ بھی اس کو شکست دی۔ تو یہ جو ایک پاکستان کا تاثر ابھرا ہے کہ آج ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پر جو سربراہان مملکت ہیں وہ کھڑے ہو کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مودی صاحب جہاں کھڑے ہوتے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ عبداللہ جو ہے وہ دیوانہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی شادی، بیگانی شادی میں کھڑا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ مرکز نگاہ تھے۔ کل ہمارے دوست ہیں اسحاق رانا صاحب، انہوں نے پروگرام میں میرے ساتھ ایک بات کہی کہ ایکچولی پاکستان اس تقریب کا دولہا تھا۔ تو شاید یہ الفاظ خاصے جیسے کہہ لیں سوٹیبل ہیں، یقیناً پاکستان دولہے کی طرح تھا۔ جو ایس سی او کا اپنا دیکھیے جو پرابلم یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ بہت سی کمپلشنز ہیں جو ممالک کو فیس کرنا پڑتی ہیں۔ جو چائنیز ماڈل ہے وہ جو میں آپ کو پارٹیسپیشن کا جو شراکت داری کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر ترقی کریں، اس پرسپیکٹو میں اور اس پرسپیکٹو میں جو فورسڈ ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹریڈز پچھلے دنوں چائنا کے ساتھ یوان میں بھی کی ہیں، یعنی یہ اس کے لیے ایک سسٹم تیار کرنا پڑتا ہے جس میں روپی ورسز یوان جو ہے وہ آپ ٹریڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو تمام ممالک کسی سینٹرل کرنسی کے اندر کر سکیں گے، وہ کیا کرنسی ہوگی؟ یقیناً چائنا کا انٹرسٹ اس میں ہوگا، چائنا چاہتا ہوگا کہ وہ ایسی کرنسی ڈیولپ کرے جو یوان کو سپورٹ کرے یا یوان کو سٹرونگ کرے، کیونکہ اب وہ ایک اکنامک سپر پاور کے طور پر تو دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس کو جو ہے الٹیمیٹلی اپنے جو پرپز سر یہ چیز ہے نوشاد صاحب کہ ٹھیک ہے کر لیں، لیکن اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم اور کچھ نہ ہو ریجن کے ممالک تو امپاورڈ ہوں گے نا۔ ہم نے سارک دیکھا، جیسے بھارت کی چودراہٹ نہیں تباہ کر کے رکھ دیا، سارک آرگنائزیشن نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ میں ذرا پہلے ایس سی او کو اگر آپ دیکھیں، ایس سی او کی کامیابی میں ایک بہت بڑا رول یہ بھی تھا کہ سارک جو ہے وہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ڈالر کی ڈومیننس ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہے پوری دنیا کے لیے۔ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح انہوں نے ٹیرف امپوز کی، اگرچہ اس پہ پیچھے مجبوریاں ہیں، اس کی لاجک ہے، سارا کچھ ہے، بٹ جس طرح سے کیا گیا ہے یہ طرز عمل، اس سے بھی تو دنیا پریشان ہے، جس کی وجہ سے ایس سی او کو پذیرائی مل رہی ہے۔ مبشر صاحب سر۔ جناب علی، یہی سوال ہے میرے لیے؟ سر بالکل یہی ہے۔ پھر ہم اگلا سیشن پورا کریں گے، چاہوں گا کہ ہم ذرا پوری ڈیٹیل بات کریں گے این ایف سی اور ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ اور بلدیات پہ۔ اچھا دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ایس سی او جو ہے یہ آرگنائزیشن ایک چیلنجر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اس کا پرپس جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو یونیپولر ورلڈ ہے اسے ملٹی پولر کر دیا جائے، اس لیے آپ دیکھیں اس کے آپٹکس، تو اس میں اس وقت وہ سارے ممالک جو ہیں اسپیشلی نارتھ کوریا، رشیا، اور پھر سم ہاؤ انڈیا جو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جن کے بٹر ہیں یا بٹر ہو رہے ہیں، وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک ورلڈ آرڈر نیا جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہے، جو کہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے۔ دوسری طرف جو آپ نے ایس سی او بینک کی بات کی، تو یہ بینک بنیادی طور پہ اگین چیلنجر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں،
वो केटर कर रहे होते हैं यूएसए को और वेस्ट को मोस्टली। और जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री और एशियन कंट्रीज की बात आती है तो उसमें उनकी शराइत बहुत कड़ी हो जाती है। पाकिस्तान के मामले में ये बात ढकी छुपी नहीं है। ठीक। तो उन ऑर्गेनाइजेशन, उन इंस्टीट्यूशन की हेजीमनी को ब्रेक करने के लिए भी ये बैंक का कयाम जो है वो सोचा जा रहा है। इसीलिए जो आपने कहा कि 10 बिलियन युआन जो है चाइना दे रहा है लोन और एड भी दे रहा है, बुनियादी तौर पे उसी पैटर्न पे अगर आप देखें ये वही ट्रेंड्स हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने शुरू किए थे। तीसरी सबसे आम बात ये कि डॉलर की हेजीमनी हो गई है दुनिया भर में। ये पहले भी आइडिया शेयर हुआ था बहुत सारे वन-ऑन-वन मीटिंग में चाइनीज ने किया कि जो लोकल करेंसीज हैं, मतलब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान और चाइना युआन और रुपी में कारोबार करें, इसी तरह रशिया और चाइना रूबल और युआन में कारोबार करें। इस तरह की जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की बातें भी होती रही। तो बुनियादी तौर पे इसका दूसरा मकसद ये भी है कि जो ट्रेड है इन कंट्रीज की वो अदर देन डॉलर किसी इन्हीं ममालिक की करेंसी में हो। और इसका एक अब इसको रेजिस्टेंस बहुत शदीद आएगी। ये मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बुनियाद पे कह सकता हूँ। रेजिस्टेंस इसलिए आएगी कि आपको याद होगा 1974 में एक ऐसा ही आइडिया पाकिस्तान में लाहौर में जुल्फकार अली भुट्टो ने पेश किया था। उन्होंने इस्लामिक बैंक की बात की थी और इस्लामिक बैंक के बाद उन्होंने तमाम लीडर्स जो आए थे मुस्लिम वर्ल्ड के, उन्हें परसुएड कर लिया था कि वो अपनी अमाउंट्स जो हैं वो वेस्टर्न बैंक से निकलवा लेंगे, अमेरिकन बैंक से निकलवा लेंगे। नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बड़ी बासानी आपको कह सकता हूँ कि इस पे बड़ी शदीद रेजिस्टेंस आएगी अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से। सर ये वैसे मुबश्शिर साहब एक चीज, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारा कुछ यकीनी तौर पर बहुत सारा मैकेनिज्म सोच लिया गया होगा, बहुत बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं, उन्होंने इसका सारा काउंटर, इसका मैकेनिज्म सोच कर किया होगा। इससे पहले ये स्टेप ना हुआ ना हमने देखा। और जिस तरह से उस ट्रेड में एंट्रेंस हुई उन 4 ममालिक के सरबराहान की शी जिनपिंग के साथ, तो ये बहुत बड़ा क्लियर मैसेज था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ऑलरेडी प्लान्ड है और बेहतर तरीके से प्लान्ड है। या तो इसका हिस्सा बड़े आराम से बन जाओ ताकि आप अपनी सालमियत को चैलेंज ना होने दो, या फिर इसका हिस्सा ना बन के अपनी तबाही की तरफ चले जाओ। ये बहुत सारे चैलेंजेस अब सामने होंगे। मैं सर एक ब्रेक के बाद, सर एक ब्रेक, मुबश्शिर साहब छोटा सा ब्रेक, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। एक ब्रेक के बाद फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुबश्शिर साहब प्लीज, आप कुछ फरमा रहे थे मुबश्शिर साहब। जी आपने जैसा अरसलान कहा कि बहुत अच्छा प्लान किया होगा, यकीनन किया होगा, लेकिन जब वो अपना प्लान अनर्थ करेंगे और हो सकता है कि उस प्लान का ब्लूप्रिंट भी जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच गया हो, उधर से काउंटर करने की प्लानिंग भी आएगी। लेकिन एक इम्पैक्ट मुझे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, चूंकि वो इकोनॉमीज जो कमजोर है वो सिर्फ एशिया की नहीं, वो अफ्रीका की भी है, वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी पाई जाती है। वो जो वीक इकोनॉमीज हैं, वो जो डॉलर के हाथों पिस रही हैं, जिनकी करेंसी डॉलर के सामने डेप्रिसिएशन सफर कर रही है, वो भी यकीनन इस तरफ जरूर माइल होंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो प्लान हर मुल्क पे करेगा और यकीनन वो लुक्रेटिव होगा, इससे बेहतर कोई बात नहीं होती कि अदर देन डॉलर किसी भी करेंसी में आप कारोबार करें। तो मेरा ख्याल है कि SCO मेंबरशिप एक्सपैंड होती हुई मुझे नजर आ रही है और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैंने बात कही वो भी मुझे बनता हुआ नजर आ। ठीक हो गया। नौशाद साहब प्लीज कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, एक बात सिर्फ कहना चाह रहा हूं, आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि यूएस इसके काउंटर मेजर्स पहले से ले रहा है। उसको पता है कि डॉलर की क्या सिचुएशन है और डॉलर की हेजमनी है उसको तोड़ने का काम चल रहा है। इसीलिए ये जो जीनियस एक्ट है क्रिप्टो का, जो अपनी डॉलर को स्टेबलाइज रखने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने डेट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो जो है ना वो पहले से ये जीनियस एक्ट और प्लस बहुत सारी लेजिस्लेशन जो है वो ट्रम्प साहब इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये जो SCO के अंदर हो रहा है या ब्रिक्स के अंदर हो रहा है या जो रीजनल ट्रेड की बात हो रही है, इन सारी चीजों को वो पर्सपेक्टिव में रख के यूएस तैयारी कर रहा है। मसला सिर्फ यूरोपियन यूनियन और EU के जो रिएक्शंस हैं, जो आपने कल देखा फिनलैंड की तरफ से भी बड़ा फियरफुल सा रिएक्शन आया है, वो जो चीज है वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है आने वाले वक्त में। ये जो भाई साहब जिस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं उस पर्सपेक्टिव में मैं आपको कह रहा हूँ। बेहतर बात नहीं साहब, बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले तो करेंसी होती थी वो गोल्ड के गेज प्रिंट होती थी
اس کے بعد پھر یہ پیٹرو ڈالر کا امریکہ نے کانسیپٹ آ گیا تو اس سے انہوں نے ڈالر پرنٹ کرنا چاہیے تو فری انہوں نے کر دیا کرنسی کی پرنٹنگ کو. اب آہستہ وقت کے ساتھ دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا میں پاور شفٹ ہوتی گئی ہے, چاہے کہ وہ عسکری پاور ہو, اب اس کو فائنینشیل پاور سے اگر آپ چینج کر دیں, اکنامک پاور سے اس کو چینج کر دیں, تو اب اکنامک شفٹ جو ہے نا وہ اس کی طرف اس کا رجحان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 50 سال چائنا کو اتنا مضبوط کیا, اس پہ مینوفیکچرنگ وہاں پہ اتنی کروائی, کام اتنے کروائے, پھر چائنا نے خود ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ کی کہ اب وہ ہر قسم کے ناٹ اونلی کمرشل بلکہ جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے اس میں بھی وہ دنیا میں بہت آگے ہے. اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا پاکستان نے شو کیس کیا ہے ان کی ملٹری پاور کو, دنیا کو بتایا ہے کہ کتنے پاورفل J-10 ہے اور اس نے کیسے رافیل کو گرایا. تو یہ بھی ایک جو فیئر کی سچویشن ہے فار دوز کنٹریز ہو تھنک دے آر دا نمبر 1 پاور ان دا ورلڈ. تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں اگر آپ رشیا کو دیکھتے ہیں تو یورپ کا بہت ڈپینڈنسی ہے رشیا کی گیس کے اوپر, ان کی انرجی کے اوپر. جرمنی سارا ان سے لیتا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے کسی ملک کو بھی رکھے, دیکھیے انڈیا نے پچھلے 6 ماہ میں $22 بلین کا کروڈ آئل خریدا ہے رشیا سے. اب ایک آزادانہ تجارت جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے یہ ایس سی او میں جو بات چیتیں ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ابھی فردر جو ہے فیسیلیٹیشن میں جائے گا, کیونکہ اب وہ اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ اس ریجن کو اس طرح جو ہے وہ فائنینشلی اکاموڈیٹ کرنا چاہتا ہے یا کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایسٹ کی جتنی آبادی ہے, ابھی آپ دیکھیں ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, یہ کمبوڈیا, یہ تمام ملک جو ہے نا وہ چائنا سے انفلوئنسڈ ہے. یہاں وہاں پہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے, چائنا کی بہت انویسٹمنٹ ہے سارے ایریے میں. اب ایریا آپ کا رہ گیا افغانستان کا, اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا کا, جہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو کام کرنے والے ہیں, اور چائنا کی بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ بھی ہم اپنی انڈسٹری لگائیں اور وہاں سے بھی ان ملکوں کو ہم جو ہے اپنا اکنامیکلی جو ہے نا کیٹر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورکنگ ضرور ہو رہی ہے, اس کی کاؤنٹر میں یہ ضرور آئیں گے, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کی پوزیشن آنے والے وقتوں میں اگلے 5 سال میں ہوپ فلی دیر ول بی مور دین 20 ممبرس ان ایس سی او, اور کافی بڑی یہ آرگنائزیشن کی, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن اس کو میں بنتے دیکھ رہا ہوں, کہ اس لیے اس میں دنیا کی جو جس کو 4 تو ایٹامک پاور آلریڈی اس میں موجود ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عسکری طور پہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ یہ آرگنائزیشن ہے, اور کمرشلی بھی اکنامیکلی بھی. اچھا اس میں ایک چیز جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, ایک چیز اس میں یہ ہے کہ 2 یا 3 مختلف بڑی ساؤنڈ طاقتور آرگنائزیشن, آسیان کی بات کر لیں, برکس کی کر لیں, ایس سی او کی کر لیں, موٹیو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل کھڑی ہونے کو تیار ہیں اور ایک ہی کسی خاص مقصد کے لیے. تو اس میں جتنے ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کم و بیش وہ گھوم پھر کے سارے وہی ممالک اس میں بھی نظر دیکھیں آسیان جو ہے نا وہ تو دیکھیں ایس سی او کے ساتھ موٹیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, موٹیو ڈیفرنٹ, لیکن مقصد ایک ہے, لیکن پرپز ایک ہے. دیکھیں آسیان سارا جو ہے وہ چائنا انفلوئنسڈ ہے, جاپان کی ٹیکنالوجی ہے, چائنا کی ٹیکنالوجی ہے, کوریا کی ٹیکنالوجی ہے. یہ آپس میں انہوں نے ویسٹ کی ٹیکنالوجی کی طرف اتنا نہیں گئے جتنا یہ ادھر جاپان, کوریا اور چائنا کی ٹیکنالوجی کی طرف گئے ہیں. چلیں اب ذرا NFC ایوارڈ, اس پہ بڑی ضروری آج ڈسکشن ہے تو ہم نے یہ بھی کرنی ہے. بخاری صاحب, سر ہمارے یہاں بلدیاتی نظام اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ابھی ہم نے دیکھ لیا سیلابی صورتحال, شہری صورتحال دیکھ لی, ڈرینیج کا نظام نہیں تھا, تباہی مچ گئی. باقی کام جو بلدیات نے کرنے تھے وہ MPs نے پکڑ لیے. NFC ایوارڈ پر صوبہ سب سے زیادہ شور ڈالتا ہے, ہر صوبے کی بات کروں گا میں, کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. صوبہ بڑا زور ڈالتا ہے, پیسے بھی لے لیں گے, ایوارڈ بھی ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا, کمیشن بھی بن گیا ہے, لیکن نہ ڈیم بن پاتے ہیں صوبائی سطح پر, نہ آپ کی انفراسٹرکچر میں کوئی تبدیلی آتی ہے, خاص طور پہ ڈرینیج کے نظام کو لے کر. کیا ٹریگل ڈاؤن ایفیکٹ ہو سکتا ہے NFC ایوارڈ کا اس پریزنٹ ٹائم پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو NFC ایوارڈ کی جو صورتحال ہے نا وہ مجھے ذاتی طور پہ اتنی حوصلہ افزا نہیں لگتی اگر میں پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھوں. آخری جو ایوارڈ جو کنسنسس ہوا تھا 2010 میں ہوا تھا, اور اس کے بعد ہم 15 سال سے ہر سال جو ہے کمیشن بنتا ہے اور کمیشن نظر ہو جاتا ہے اختلافات کی, اور کوئی کنسنسس فارمولا
हमारे पास नहीं आया। पहले आपको पता है कि पॉपुलेशन एक की थी, उसके साथ साथ दूसरे कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन अब जो फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल है वो ये है कि इसको परफॉर्मेंस बेस्ड भी किया जाए, टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस बेस्ड भी किया जाए। फिर सूबों का जरा थोड़ा सा डिफरेंट ख्याल है, वो कहते हैं जी डेमोग्राफी भी देखें, आप टेररिज्म भी देखें और आप दूसरी क्लाइमेटीज को भी देखें और उसके हिसाब से ये तय करें। तो अभी तो वो शुरू हुआ है और उसके बाद अभी डिस्कशन होनी है और हर सूबा जो अपनी डिमांड लेके चला जाएगा और फिर इस पे कंसेंसस होता है या नहीं होता ये तो अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि सूबों और वफाक के दरमियान जो कश्मकश माजी में जारी रही पिछले 15 साल में, वो अभी भी, चूंकि सूबे भी मजीद शराइत के साथ आगे आ रहे हैं और वफाक भी आ रहा है, तो देखिए वैसे एमिकेबली हो जाना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जो है वो करना चाहिए इसको, जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन साथ साथ आपने लोकल बॉडीज की भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन अभी आप देखें पंजाब में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे खड़ा है ये भी मुझे नहीं पता। मुझे तो वो डॉक्टर मुबशर हसन साहब का अक्सर फिक्रा याद आ जाता है। वो कहते थे कि 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अक्सर डिफंक्ट हो जाते हैं, एक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे का नाम है बजट डॉक्यूमेंट। ये डिफंक्ट होते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता और बजट डॉक्यूमेंट जो है, फाइनल बजट जो है, उसके बाद कई मिनी बजट्स आ जाते हैं। तो मसला ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि अगर आप देखें पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता, अभी भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस पे मानने की तबाही हुई उस पे अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन शायद ये मजीद बेहतरीन हो सकता था। बुखारी साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है सर, मैं वापस आता हूँ इस पे जरा इसी पे डिटेल और बात कर लें। वेलकम बैक जी। बुखारी साहब आप बता रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब के साहबजादे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको ज़रा फाल कर लिया जाए। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा जो पुराने इनके ड्राफ्ट थे लेजिस्लेशन के, उसको बड़े अच्छे तरीके से उनमें से लूप होल्स किए हैं और उसके बाद वो फाइनल करके उन्होंने दे दिए हुए हैं। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी और चीज भी है एक बुखारी साहब, उस पर भी मैं जरा आप लोगों से बात करूंगा। हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस और ये इम्पैक्ट्स भी देखते हैं, जरा इस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। पहले नौशाद साहब सर प्लीज, लोकल बॉडी सिस्टम क्यों नहीं हमारे यहाँ पनप पा रहा, क्या मसला है? असल में देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इख्तियार कोई छोड़ना नहीं चाहता। लोकल बॉडी जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है और पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता। खासतौर पर जो चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी सूबे का, वो नहीं चाहता कि किसी सूरत भी वो पावर डिवॉल्व करे। अब डेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना बल्दियाती इंतखाबात करवाए और उन्हें ऑटोनमस जिसे कहते हैं ऑटोनमी दे के उनको एम्पावर उस लेवल पे किया जाए कि वो अपने बजट्स इस तरह से तरतीब दें कि वो अपनी प्रायोरिटीज और अपनी चीज़ों के हिसाब से करें। मिसाल के तौर पे एनएफसी जो है, मुझे एक ज़माने में पॉपुलेशन की बुनियाद पे दिया जाता था, फिर डिबेट छिड़ी तो एनएफसी में 82% पॉपुलेशन हुआ, 10 पॉइंट समथिंग परसेंट वो मेरे ख्याल है 3% पॉवर्टी और ये ऐड हुआ, 5% रेवेन्यू हुआ, कोई इन्वर्स पॉपुलेशन के 2.3% या 7% ये इस तरह का कोई फिगर आया। अब ये इन्होंने तय किया कि जी ये हम जो है इस बुनियाद पे एनएफसी बनाएंगे, एक दूसरे को अवॉर्ड करेंगे। ये 7 था, 2009 में हुआ, 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ, 2010 में 56% था, 2011 में बढ़ा के 57.7% किया और उसके बाद से वही चल रहा है। अब ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर एग्री किया गया और इसके तहत सूबों को पैसे मिलेंगे। अब सूबों ने जो पीएफसी देना है वो देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो बजटिंग पंजाब की होती है या सिंध की होती है या उनकी होती है, वो चाहते हैं कि वो सारे का सारा बजट जो है वो जो प्रोविंशियल जो लीडरशिप है वो इस्तेमाल करे। जो मुशर्रफ का लोकल बॉडी था उसके अंदर एक प्रॉब्लम फाइनेंशियल साइड से ये थी कि उसका कोई ऑडिट नहीं था, वो चीज़ें ठीक थी। बजाय इसके कि उसको करेक्ट करके आप आगे बढ़ते, आपने फिर नए सिरे से कानून साजी शुरू कर दी। नहीं जी इसके अंदर जी विलेज काउंसिल होनी चाहिए, नहीं जी इसके अंदर एक गली का काउंसलर भी होना चाहिए, अच्छा जी ये जो वासा के ढक्कन उठाने वाला वो कोई और होगा और जो रखने वाला वो कोई और होगा। आप इन डिबेट्स में पढ़ने का मकसद क्या है? आप देखिए KPK के अंदर इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज मौजूद हैं,
وہ 0% ان کا پروگریس تھی، کیونکہ ان کو کچھ کوئی اختیار 0% تھا، وہ کوئی کام کر نہیں سکے. وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں، دلچسپ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، تو اب ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، ایسا کریں کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، ہمیں مزید ٹائم دیں اور پھر 7 اختیار دیں. یہ حالت ہے اس ملک کی. پنجاب نے کیا کیا، پنجاب نے کیا یہ کیا کہ انہوں نے حل کیا نکالا کہ جی فائنینشیل معاملات کو ڈیل کرنا ہے. انہوں نے سارا بلدیاتی نمائندوں کو بالکل پتہ نہیں سے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیوروکریسی کے انڈر دے دیا، یعنی بیوروکریسی ہر چیز کو دیکھے گی. یہ آپ کی جو ڈی ایم جی، آپ کے جو افسر ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کام کرانے کے لیے. اچھا پھر دوسری طرف خواجہ آصف صاحب شکایتیں بھی کر رہے ہیں سر. نہیں خواجہ آصف تو شکایتیں کر رہے ہیں نا. خواجہ آصف نے شکایتوں کرنے کا وہ معاملہ ہے جو وہ کچھ کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کس بیوروکریسی سے اس وقت پرابلم ہے، اور وہ کیا چیزیں ان کی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بیوروکریسی کو رگڑا لانا شروع ہو گیا. وہ چیزیں اپنی جگہ. اصل مسئلہ یہ ہے جو چیز سمجھنے کی ہے. دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو لوکل باڈیز ہیں، یہی وہ جسے کہہ لیجئے کہ ٹیئر ہوتی ہے جو لوگوں کو سرو کرتی ہے. اچھا یہاں انسیکیورٹیز بہت ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے لیڈرشپ آتی ہے، یہاں سے لوگ کام کر کے دکھاتے ہیں. آپ کو ناظم یاد ہوں گے، شاید 2-4 ناظموں کے آپ کو نام یاد آ جائیں جنہوں نے کام کر کے دکھایا تھا، اور وہ پھر آپ کی نیشنل پالیٹکس پہ بھی آئے. اسی طرح سے ان کو پرابلم ہے کہ لیڈرشپ آئے گی. وہ لیڈرشپ جو ہے وہ چونکہ ایک اٹانومس باڈی سے آئے گی، اور ان کی اپنا طریقہ کار ہوگا کام کرنے کا، جس کو یہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتی. ان کا سٹرکچر اس سے میچ نہیں کرتا. ان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اور ہے، وہاں جو چیزیں ہیں وہ بالکل اور ہیں. اور پھر وہاں پہ جو کام کرا دیں گے ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ اگر کونسلر سے کام ہو رہا ہے یا کسی جو میئر سے کام ہو رہا ہے، یہ جو آپ چیف منسٹر صاحبہ اس وقت کام کر رہی ہیں پورے پنجاب میں، یہ میئر کا کام ہے، یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. لیکن وہ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس لوکل باڈیز نہیں ہیں. اور لوکل باڈیز آپ بناتے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی یہ مجبوری رہے کہ چیف منسٹر کے کنٹرول میں رہے. اور چیف منسٹر کے کنٹرول میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو صوبہ ہے وہ پراپر طریقے سے ان کے کنٹرول میں، ان کے جہاں دل کرے گا وہ فنڈ دیں گے، جہاں دل کرے گا فنڈ نہیں دیں گے. آپ دیکھیے کراچی کے اندر 15-17 سال میں ہزاروں ارب روپے اسے جو ملنے چاہیے تھے پی ایف سی کے تحت وہ نہیں ملے. اب کراچی میں اگر پچھلے 15-20 سال میں اگر ہزاروں ارب روپے لگے ہوتے تو کراچی کی آج یہ حالت نہ ہوتی جو ہم میں اور آپ دیکھتے ہیں. لاہور پرائرٹی ہے، اس کو 4 پیسے مل جاتے ہیں. یہ تھوڑا چونکہ ہب ہے اور یہ میٹروپولیٹن ہونے کی وجہ سے ایک پارٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. جب وہ آتی ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرتی ہے، اس کو گرو کرتی ہے، اس کی حالت قدرے بہتر ہے. لیکن یہ جو ڈویژن ہے یہ آپ کو میرٹ پہ ہونی چاہیے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے سر. بڑی اور بڑی بات ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جب جہاں ضرورت ہوگی فنڈ کی، یعنی ان کی جو پولیٹیکل نیسیسٹی ہے وہ تھرو فائنانس پوری کی جائے گی، اور جہاں ضرورت ہوگی وہ اس کو اس وقت لگا سکیں. یہ کنٹرول انہیں چاہیے. اگر بلدیاتی ادارے ہوں گے ان کو پیسے ڈسپرس ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس یہ لبرٹی نہیں رہے گی. تو یہ اس آزادی کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہو گیا سر، نہ بن سکیں. یہ ایک بڑا صحیح ویو آ گیا. نعیم صاحب این ایف سی ایوارڈ اتنا لمبا چوڑا معاملہ ہے ہمارا، لیکن کیا افیکٹو ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے زمرے میں آنے والے پیسوں کو تفویض کرنا کہ جی نچلی سطح تک پہنچ ہی نہیں رہے؟ پھر کیسے صوبے جسٹیفائی کریں گے؟ سر نوشاد صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو اوپر سے نیچے تک سمرائز کر دیا ہے، تو میں اس میں فردر کوئی ایڈ نہیں کروں گا. بس یہ کہوں گا کہ اس این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے صوبے اور وفاق دونوں دربدر ہو گئے. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت 17 ٹریلین روپیز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریونیو آئے گا. اس میں 9 ٹریلین روپیز جو ہے نا آپ وہ صوبوں کو دے دیں گے. پھر وفاق کہتا ہے جی کہ میرے پاس دفاع بھی ہے، میں نے قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے، بڑے منصوبے بھی کرنے ہیں، تو در بینکوں سے وہ لون لیتا ہے. تو پھر پارشل اور مساوی جو تقسیم ہے پیسے کی نیچے لیول تک، جو کہ مقصد تھا کہ ہم یہ پیسے صوبوں کو اس لیے دیں گے کہ صوبے جو ہے وہ بلدیاتی نظام بہتر کریں گے، بلدیاتی حکومتیں قائم کریں گے. اور جو لوگوں کی پہنچ جو ہے چیف منسٹر تک نہیں ہے، منسٹر تک نہیں ہے، بیوروکریٹ تک نہیں ہے، میئر تک نہیں ہے، وہ کم از کم کونسلر کو جا کے اپنے مسائل تو بتائے کہ بھئی مجھے قبر کا مسئلہ ہے، مجھے روٹی کا مسئلہ ہے. اب فنڈز کا جب ڈیولوشن آف پاورز کا مقصد تھا نا، اس کا مقصد ہے کہ منصفانہ اور فیئر امپارشل تقسیم ہو نیچے تک. اب جب وہ نہیں ہو رہی تو اس کا سب سے بڑا جو ہے نا اس کا اکنامک امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں.
ان کو پیسے نہیں ملتے, ان کے کام نہیں ہوتے, اور یہ پیسہ اوپر ہی اوپر خرچ ہو جاتا ہے. چھوٹے لیول کا جو ٹھیکیدار بیچارہ گلی بنا سکتا تھا, چھوٹی سی کمپنی وہ بھی نہیں بن رہی سر. اب دیکھیں آئی ایم اے بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہے پی ایچ ڈی بی میں کمی کریں, تو آپ اس کو دکھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ پی ایچ ڈی بی کے اخراجات کو کم کر دیتے ہیں. اگری. مبشر بھائی کوئی لاسٹ میں ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کا اس پر. لاسٹ کوئک کمنٹ یہی کہ میں کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ کا حامی نہیں رہا, تو اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جمہوریت کو سپورٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں, اس لیے ان پارٹی سے کہ جمہوریت کے نعرے لگانے بند کر. صحیح بات ہے. اور پھر یہ جو NFC ایوارڈ جس کی ہم اختیارات, وسائل, مسائل, اتنی لمبی چوڑی باتیں ہونے نہیں دیتے NFC ایوارڈ کو تفویض, صرف کمیشن تک بات رہ جاتی ہے. اس کی وجہ بھی بڑی یہی ہے کہ آپ نے نچلی سطح تک جو کچھ دینا ہے وہ تو آپ کے قانون میں لکھا نہیں دیں گے, تو آپ کو NFC ایوارڈ کیسے مل جائے گا, اور پھر جو مل جائے گا وہ لگے گا تو پھر اس کا آڈٹ کہاں جائے گا. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, بہت شکریہ. نوشاد علی صاحب تھینک یو سو مچ آپ کا. نعیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اگلے ہفتے پھر ہوتی ہے ملاقات, اپنا خیال رکھیے.